بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزن بڑھانے کے لیے روزانہ 6 کیلے کھا لیا کریں۔ آپ کا وزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کیلا نہیں کھا سکتے یا نہیں پسند کرتے تو 2 سے 3 کیلوں کا ملک شیک بنایا کریں، ساتھ میں اس میں کھجور بھی ڈال دیں۔ وزن بڑھانے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جن کا معدہ ٹھیک نہیں رہتا وہ پانی میں اسپغول شامل کر کے روزانہ نہار منہ پی لیا کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کے درد میں آرام ہو جاتا ہے۔ سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنا چہرہ ہاتھ، دوپٹے یا لباس سے صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور وہ کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 دفعہ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کا ورد کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے کرم سے وسیلہ بنا دے گا۔ جو لوگ ہمیشہ تازہ دماغ، ہلکے پھلکے اور خوشحال رہنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ جس طرح ہو سکے رات کا کھانا کم کر دیں اور رات کو ہلکے پھلکے ہو کر بستر پر سویا کریں۔ بچھو 6 دن تک اپنا سانس روک سکتا ہے۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک کا رس ملا کر رات کو سوتے وقت پی لیں۔ اخروٹ کھانے والوں کو سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ جو خواتین بالوں کو کالا اور گھنا رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگا لیا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اگر اچانک پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کو آلو بخارا کھلانا چاہیے، اس سے لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ چہرے کی جلد کے مسائل ہوں یا چہرے بے رونق ہو تو گرم پانی میں سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے لیے آپ روزانہ نہار نیم گرم پانی کا 1 گلاس ضرور پی لیا کریں۔ ہاتھ پاؤں اور جسم کو گورا کرنا ہو تو ہلدی دودھ میں ڈال کر لگا لیا کریں۔ آنکھوں کو خوبصورت کرنا ہے تو چودھری کا چاند دیکھا کریں۔ کچا بیر کھانسی پیدا کرتا ہے، ہمیشہ پکا ہوا بیر کھانا چاہیے۔ روزانہ 1 سیب کھائیں، دماغ تیز ہوگا۔ شام کے وقت مولی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ سر درد کی وجہ بھی بن سکتا ہے اور بدہضمی کے آپ شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ شکرکندی کھایا کریں، یہ معدے کو صاف رکھتی ہے اور السر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے شفا مل جائے گی۔ اگر کوئی بہت لمبی بیماری میں مبتلا ہو اور بیماری نہ ٹھیک ہو رہی ہو تو سورہ رحمان لگا دیا کریں۔ ہلدی تکلیف میں تڑپتے ہوئے کا علاج ہے۔ کسی چوٹ لگی جگہ پر بھی ہلدی کا لیپ کرنے سے بہت آرام مل جاتا ہے۔ باسی روٹی استعمال کرنے سے کوئی بھی بیماری جلدی قریب نہیں آتی، اس لیے پرانی رکھی ہوئی روٹیوں کو پھینکا مت کریں۔ ننگے پاؤں چلنے والے انسان کے پاؤں کے تلے سخت ہو جاتے ہیں اور جو بچے ننگے پاؤں زیادہ چلتے ہیں ان کے پاؤں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ سفر کی ابتدا جمعرات کو کیا کریں، جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ روزانہ ادرک استعمال کرنے والا انسان کبھی کسی بیماری کے منہ نہیں لگتا۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال نہ کیا کریں۔ پیٹ کی ہوا کو روک کر رکھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں
بکری کا دودھ شامل کر کے بال لگانے پر بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ دودھ نیند نہ آنے کی شکایت کو دور کر دیتا ہے۔ زیور کے ڈبے میں ایک چوک رکھ دیا کرے، اس سے زیور کا رنگ کالا نہیں ہوگا۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کے تمام اعضاء گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر سینے کی بلغم سے پریشان ہو تو کھجور بلغم نکالنے میں بہت ہی مفید ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹنے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے میں پسی ہوئی ادرک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ کم عمری میں اگر آپ کے چہرے پر جھریاں آ جائیں تو بہت ہی آسان نسخہ ہے، ضرور استعمال کریں۔ نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر روز پی لیا کریں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔